سيدنا أبينا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھنے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. وضو کرنے کی دعا بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کرنے کی بات کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گھر میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ ربنا توکلنا وعلی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. استنجا جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے باہر آ کر پڑھنے کی دعا الحمدللہ الذی اذهب عنی الأذى وعافانی. کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخر. کھانا کھانے کی بات کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. کسی سے ملاقات کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مسافہ کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم. سینگ آئے تو الحمدللہ. سننے والے یہ کہے یرحمکم اللہ. لباس پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا اولا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. عید میلاد پہ قربان و ساری دے گی اس عید کی صدقے ساری دے. میرے عزیز آئے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا مل کر خلوص دل سے ہمارا مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معطری نذرانہ پیش کریں. کڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابینا مولانا محمد بارک وسلم والصلاۃ والسلام علی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اپنا سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے انسانی لباس میں ملبوس فرما کر تاکہ اس لیے محفوظ فرمایا تاکہ ہمیں صراط ہونے سیدھا مل سکے. ہمارے آقا ہماری ہدایت فرمائے, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے, بندوں کو راہ کا پیغام سنائے. نبی کے چلنے کو دیکھ کر چلنا آ جائے, نبی کے کھانے پینے کو دیکھ کر ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے. نبی کی گفتگو اور کردار کو دیکھ کر ہمیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ اور اسلامی کردار آ جائے. نبی کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اب آئے میں کو میلاد کی عظمت اور بلند اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. میلاد کے معنی پیدائش ہے. لہٰذا جب میلاد کا نام آئے یا محفل میلاد منائی جائے تو اس سے یہی مراد لیا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش شریف کا ذکر ہوگا, سرکار کی خوبیاں اور کمال کا ذکر ہوگا, سیرت رسول بیان کی جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا اولا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کچھ گئے جس کے آگے سبھی مشعل شمع لے کر آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اے میلاد کا مہینہ رسول کی آمد کا مہینہ ہے, اس لیے اپنے اپنے گھروں کو سجاؤ, سرکار کی آمد کی فیضان سے مالا مال ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس پروگرام کے سجانے والوں کو دونوں طرف سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھا آپ نے بچہ ابھی تک دعائیں سنا, پھر اس کا ترجمہ بھی سنا رہا تھا. اس کے بعد پھر میں زلیخا بہادر بھائی کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئے اپنی تقریر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی صحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بعد ظن اسم, یعنی بعض گمان گناہ ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ درود شریف کا نذرانہ
پیش کریے پڑھے باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم. آج میری تقریر کا عنوان ہے بدگمانی. بہت سے مرد عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے دو آدمیوں کو اللہ کو چھپے چھپے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میرے متعلق کچھ باتیں اور میرے ہی خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے. اسی طرح شوہروں کو اچھے لباس پہنا کر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ شوہر کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میری ہی شوہر فلانی عورتوں سے کچھ ساز باز ہے. اسی طرح شوہروں کا حل ہے کہ اگر بیویاں مائکے زیادہ پھر جاتی ہے تو یہ مائکے رشتے داروں سے خاطر مدارت کرنے لگتی ہے تو یہ شوہر کو یہ بدگمانی ہو جاتی ہے کہ میری بیوی فلاں فلاں مردوں سے محبت کرتی ہے. کوئی بات تو نہیں. بس اسی بدگمانی میں نہا طرح کے جس سے جھوٹوں لگانے کے جس میں مفتی نہ ہو کر دن رات دماغ میں آرام غلام خزن کی خالت کھچڑی پکانے لگتی ہے اور کبھی کبھی رائے کا پاؤڈر پھانس کا پھانس بنا ڈالتی ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھو کہ یہ بدگمانی بہت بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی بات گمان گناہ ہے. لہٰذا جب تک کھلی ہوئی گلی سے تم کو کوئی بات کا یقین ہو جائے کھلی ہوئی گلی سے تم کو کوئی بات کا یقین نہ ہو جائے ہرگز آج سے بھی بدگمانیوں سے کوئی رائے قائم نہ کریے کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم تشریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریے پڑھیے باوجود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آج میری تقریر کا عنوان ہے چند اچھی عادتیں. حلم غصے کو برداشت کرنا اور غصہ دلانے والی باتوں پر غصہ نہ کرنا اس کو حلم اور بردباری کہتے ہیں. یہ مسلمان کی بہت ہی بلند مرتبہ اور اس عظمت سے خداوند قدوس دنیا و آخرت میں بڑے بڑے مراتب و درجات عطا فرماتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. غصے یعنی غصہ پی جانے والا اور غصہ یعنی غصہ برداشت کرنے والا غصہ پی جانے والوں کو خداوند قدوس اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ عز وجل. کوئی بندہ بندی اللہ عز وجل کا پیارا بن جائے اس سے بڑھ کر اور کون سی دوسری نعمت ہو سکتی ہے. لہٰذا پیاری بہنوں اور بھائیوں تم اپنی عادت بنا لے کے کوئی کتنی سخت بات تم کو کہہ دے مگر تم اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو اور غصہ آ جائے تو غصہ کو پی جاؤ اور ہرگز اپنے غصے کا اظہار نہ کرو نہ کوئی انتقام لو. اگر تم نے عادت ڈالی تو پھر یقین کر لو خدا اس کے تمام مخلوق کے پیارے بن جاؤ گے اور خداوند نے قریب بڑے بڑے مراتب اور درجات کا تم کو تاج پہنا کر نئے بخشے خوش نصیبی کے تاجدار بنا دے گا. تواضع اور انکساری. اپنے کو دوسروں سے چھوٹا اور کمتر سمجھ کر دوسروں کی تعظیم و تقریر کے ساتھ خاطر مدارت کرنا اس کو تواضع اور انکساری کہتے ہیں. یہ نیک عادت در حقیقت جو نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس عادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے گویا خیر کثیر خزانہ عطا فرما دیتا ہے. جو شخص ہر ایک کو بدر اپنے سے کمتر سمجھے گا وہ ہمیشہ گھمنڈ اور تکبر کی شیطانی خصلت سے بچا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی اور عظمت کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دے گا. حدیث شریف میں ہے کہ یعنی جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے خصلت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی عطا فرما دے گا. سر بلندی عطا فرما دے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں گالی اور غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام اساتذہ اور جماعت والوں اور نوجوانوں کو خدمت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام ہانی مصالح اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیش نے مرا تھا تو دیش چھوڑا لگا ہے. الحمدللہ
ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی. پھر ان کے بعد ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے. ان کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا. زندہ ہے ابن اسحاق اور قول کا علی جنگی یرموک میں شہید ہو گئے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی. بادشاہ ارشا نے تحفے میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی درباری نبوت میں بھیجی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قیمتی انگوٹھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. اسی طرح کسی نے ایک مرتبہ بیش قیمتی اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نظر کیا تو سب بیویاں یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈالیں گے. مگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں ہار اس کو پہناؤں گا جو گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے. یہ فرما کر آپ نے یہ قیمتی ہار اپنی نوازی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈال دیا. 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا اور حضور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تبرک کے طور پر اپنا تہبند شریف ان کے کفن میں دے دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. ان کی قبر شریف جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اسلام لانے کی بنا پر کافروں نے جس قدر ستایا اور دکھ دیا اس سے مسلمان بیویوں کو سبق لینا چاہیے. کافروں اور ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا اور برداشت کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. بس میں اتنا کر کے میری تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہتر انداز میں آپ تفریح سماعت فرماتے. اس کے بعد حدیث پاک سنانے کے لیے محمد فرحان تلوائی سے دعوت دیتا ہوں. یہ آئے حدیث پاک سننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حدیثیں سنانے اور پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیز کی ایمان کا حصہ ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان المؤمن لا یسجد. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب المرء لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ اور قتل کرنا ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما کان حالفا فلا یحلف الا باللہ. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی قسم اٹھائے تو اللہ کی قسم کے سوا کسی کی قسم نہ اٹھائے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین الامر و بین الکفر و ترک الصلاۃ. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور کافر کی درمیان فرق نماز ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الید
الملیہ خیر من الجری السفلی، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النصر مع الصبر، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازے میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المسلم و کل مسلم، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم للجار یکن، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من القتل، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ حدیث پاک سنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں مصباح پٹھان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنی تقریر پیش کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے باواز میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک۔ آج میری تقریر کا عنوان حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج میں آپ کو ان کے چند واقعات سماعت فرمانا چاہتی ہوں۔ یہ قبیلہ بنی مستعلق کے سردار عظیم حارث بنت زرہ کی بیٹی ہے۔ غزوہ و مریسہ میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لونڈی غلام بن چکے تھے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تو حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اسلامی لشکر میں خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تو اس خاندان کا کوئی بھی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس خاندان کے جتنے بھی لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے زیادہ مبارک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستعلق کو غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں مدینے کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے اس خواب کا ذکر نہیں کیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام برہ تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھ دیا، اور ان کے دو بھائی تھے عمر بن حارث اور عبداللہ بن حارث، انہوں نے بھی اسلام قبول کر کے صحابیہ ہونے کا شرف پایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار اور دینداری تھی، نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہا کرتی تھی۔ 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ حضرت جویر رضی اللہ تعالیٰ ان کا زندگی بھر کا یہ عمل تھا کہ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے وظیفوں میں مشغول رہنا۔ یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو تازیانہ عبرت ہے، جو نماز چاشت تک سوئی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار اور دینداری تھی کہ ان امتیوں کا یہ حال تھا کہ نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا، نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی عبادت گزار تھی کہ نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا، بلکہ فرائض سے بھی بیزار، بلکہ الٹے دن رات طرح طرح کے گناہوں کے آزاد میں گرفتار الہی، توبہ الہی تیری پناہ۔ بس میں اتنا کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ ہم
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بہترین انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد محمد ریحان ملک ادھر وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا ورسولہ النبی الامین الکریم۔ دل لہ میں کھونا تجھے، شک صبح تک سونا تجھے، دل لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار عرب و عجم معلم کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور ہر چیز بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج انسان کی پہچان اس کو بلند مقامی کو معلوم کرنا ہو تو انسان کے سوچ کے حساب سے مالدار ہو تو سمجھتے ہیں یہ بلند مقام والا ہے، یا کوئی کسی اچھے پوسٹ پر ہو تو سمجھتے ہیں اللہ تو اللہ کے نزدیک شان والا، عزت والا، عظمت والا یا بلند مقام والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم والوں کی شان عظمت بیان فرمائی ہے۔ یوں تو دنیا والوں کا دستور رہا ہے، لوگ جاتے جاتے کوئی مال و دولت چھوڑا ہے، اپنے وارثوں کے لیے کوئی جائیداد و زمین چھوڑتا ہے، لیکن وہ رہتی دنیا تک ہی کام آتا ہے۔ قربان جائیے علماء کے لیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ وراثت کا تمغہ علماء کو علم سے ملا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم دین سیکھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم دین بہت بڑی دولت ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282، حضرت علامہ امام راضی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ یہ شخص جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کی زندگی اب کچھ لمحات کے لیے باقی ہے، اس کی زندگی اب کچھ لمحات کے لیے باقی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس صحابی کو کہا کہ وہ بے قرار ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو اس وقت میرے لیے زیادہ مناسب ہو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں انتقال کر گئے۔ روی فرماتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کرنے کا حکم فرماتے۔ دیکھا آپ نے علم کی بہت بڑی دولت ہے، علم سے افضل کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علم دین سے روشنی سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنا سکے۔ تمام جماعت والوں کو، تمام نوجوانوں کو اور ہم سب کو خوشحال والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اس محفل کے سجانے رچانے بسانے میں جنہوں نے بھی دام میں، درہم میں، سکن میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد
रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अब ईशा की अजान होने वाली है, प्रोग्राम को यहीं रोका जा रहा है। इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद दोबारा प्रोग्राम शुरू होगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश की जाती है जो मर्द हजरात हैं वो वज़ू बना के मस्जिद में हाजिर हो जाएं, जो औरतें हैं वो भी अपने यहाँ जाकर नमाज ईशा अदा करके आएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।